بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے بندے کے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر اس کا یہ حساب درست نکلا تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز کے حساب میں کوئی بگاڑ نکلا تو باقی اعمال میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت نقل کی ہے۔ انسان کے ذمے اللہ جل جلالہ نے دو قسم کے اعمال لگائے ہیں۔ پہلے نمبر پر اس پر اللہ جل جلالہ کے حقوق ہیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر دوسرے انسانوں کے حقوق عائد کر رکھے ہیں، اور ان دونوں حقوق کو پورا کرنے والا ہی آخرت میں کامیاب شمار ہوگا۔ انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حساب لینا ہے۔ جیسے اس روایت میں آپ نے پڑھا کہ اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اپنے بندوں کی نمازوں کا حساب لے گا۔ چنانچہ اگر کسی شخص کی نمازوں کا حساب درست نکلا کہ وہ بر وقت نماز ادا کیا کرتا تھا، تو اس کے دیگر اعمال کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا، اس کے دیگر اعمال کو بھی پاس کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کی نماز میں ہی خرابی نکل آئی تو جیسے اس روایت میں آپ نے پڑھا، پھر دیگر اعمال میں بھی خرابی نکل آئے گی۔ گویا کہ جس شخص کے پرچے میں نماز کا سوال فیل ہوا تو دیگر سوال اگرچہ اس نے حل کیے ہوں لیکن وہ مکمل فیل تصور ہوگا۔ تو یہ میرے اور آپ کی زندگیوں میں نماز کی اہمیت ہے کہ اس کا سب سے پہلے اور لازمی سوال ہوگا۔ جو آدمی اس کو پاس کر گیا تو دیگر سوالات میں بھی گویا وہ کامیاب تصور ہوگا۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں عائد کر رکھی ہیں۔ جو آدمی ان کی حفاظت کرے گا، ان کی پابندی کرے گا تو میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، لیکن جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو میں اس کا کسی قسم کا ذمہ نہیں لیتا۔ گویا جو شخص نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ نے اس کی مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور جو نماز کی حفاظت ہی نہ کرے تو اس کی مغفرت کا ذمہ اللہ جل جلالہ نے نہیں لیا۔ اللہ کی مشیت ہوگی تو معاف کر دے گا، اور اس کی مشیت ہوگی تو عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم